صاحب ہی بہتر بات کریں گے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج کل جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملتا ہے میری سانس پھر چل پڑتی ہے. کچھ دیر بعد پھر گرم ہوا کے جھونکے میری سانسوں میں اتار چڑھاؤ پیدا کر دیتے ہیں. آس لگا کے بیٹھا ہوں آس پاس کے گلشن سے کہ کہیں سے کوئی تازہ ہوا ملے میں اپنی سانس برقرار رکھ سکوں. یہ ایسے افکار ہیں، فکرے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت یہ حالت ہے. آج ہر کچھ سچ اگل رہا ہے. آج فروخ نسیم صاحب نے کہا کہ فائز عیسیٰ جو تھا ریفرنس وہ میں نے نہیں بنایا تھا. اگر یہ مجھے مجبور کریں گے تو میں بہت سی باتیں بتاؤں گا کہ جسٹس عمر بندیال اور اس سے قبل جو ہے ان کی بھی پھر میں باتیں کروں گا. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا. اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ پارا میں شیریں مزاری بھی حاضری لگواتی تھی اور منسٹر ڈیفنس بننا چاہتی تھی اور عمران خان صاحب بھی آپ پارا میں حاضری لگواتے رہے. آج ہم شوکت صاحب سے بات کریں گے اس سے آگے. تو نجی محفل میں تو عمران خان صاحب بہت کچھ کہتے ہیں. شفقت عمران نے بتا دیا کہ وہ جنرل فیض حمید کو کیوں کہتے تھے اور کیوں وہ اس کو بنانا نہیں چاہتے تھے. اور شاہ محمود قریشی فرماتے ہیں کہ میرے خلاف پی ٹی آئی نے سازش کی، سازش ہو رہی ہے. چلتے ہیں شوکت صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا کہتے ہیں ایک مثال ہوتی تھی بیچ چراہے میں کون سی ہنڈی پھوٹتی ہے؟ بیچ چراہے ہنڈیا پھوٹ گئے جی. مطلب ہنڈیا میں گوشت ہے یا دال ہے وہ بعد کی بات ہے، وہ گر سب کچھ جاتا ہے. یعنی وہ اوپر جب تک ڈھکن لگا ہوا ہوتا ہے تو لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس میں کوئی کھیر ہو، کوئی آلو گوشت ہو، کوئی. لیکن جب صبح وہ گر جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بیچ چراہے ہنڈیا پھوٹ ہی گئی. دیکھیں ایک تاریخ ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی. ہمیں شاید سبھی کے رول سے اختلاف ہے، لیکن جو لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک اور پوتر یا ان کے فالوور ان کو بہت پاک اور پوتر مانتے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ضرورت رہی ہے. چاہے وہ جنرل حمید گل ہوں. اور یہ کوئی ڈکی چھپی، یہ کوئی ہم انکشاف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے خود لکھا ہوا جی. وہ چیئرمین بننا چاہتے ہے کہ جب باقی جو انٹیلیجنس چیفز ہیں اس میں جنرل پاشا جو ہے وہ بھی انٹیلیجنس چیف تھے. ان پہ تو کھلے بندوں جو پرو گورنمنٹ تھے یا وہ الزام لگاتے تھے، خاص کر کے چودھری شجاعت اور پرویز الہی، کہ ہماری پارٹی سے بندوں کو جنرل شجاع پاشا جو ہے وہ توڑ کے تو پی ٹی آئی میں شامل کر رہے ہیں. اور وہ معروف پی ٹی آئی کا جلسہ جو لاہور 2012 میں یادگار چوک میں ہوا، تو اس کے بارے میں تو عمومی طور پر یہی ہے کہ اس کے سارے انتظام اور انضرام اور گیدرنگ کو انشور جو ہے وہ جنرل پاشا نے کیا تھا. اس کے بعد جو جنرل ظہیر الاسلام تھے انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، تو انہوں نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا. بلکہ جو لنڈن پلان تھا تو اس پلان کے حوالے سے اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا لنڈن پلان کا کہ پیٹ کو اور پی ٹی آئی کو جوائنٹلی دھرنے پہ بٹھایا جائے. پھر کئی شخصیات کو نون لیگ سے نکال کے پی ٹی آئی میں شامل کرنا، یہ ساری کارروائی ڈالتے رہے ہیں ظاہر الاسلام صاحب. اس کے بعد جو آئے آئی ایس آئی کے چیف، میں ان کا نام بول رہا ہوں، برحال پھر جنرل فیض آ گئے تو فیض نے بھی وہ سارا کچھ کیا.
آج جو آپ نے ضمناً ذکر کیا شاہ محمود قریشی کا کہ جناب مجھے ہرایا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جو 2018 کے الیکشنز تھے اس میں پی ٹی آئی تو پاور میں نہیں تھی اور بھی پولیٹیکل پارٹیاں نہیں تھی، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ جو 2018 کے الیکشن اور ان کو منیج اور ان کو منور کرنے والے لوگ تھے، یہ تو سب کچھ انہوں نے کیا نا، تو اب ظاہر ہے کہ آج آپ کھڑے ہو کے تو پی ٹی آئی کو بلیم کریں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کیا تھا جی، وہ جو سسٹم جو بیٹھ گیا تھا 6 بجے کے بعد، آر ٹی ایس آر ٹی ایس سسٹم جو بٹھانے والے تھے وہ پی ٹی آئی تو نہیں تھی، وہ تو جو بٹھانے والے تھے وہ سبھی کو پتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچی۔ یہ سب کچھ کے باوجود بھی آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بطور وزیر خارجہ 4.5 سال اور آج بھی اسی پارٹی میں ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کے لوگوں نے آپ کے خلاف کنسپریسی کی ہے تو پھر کوئی تقاضا تو اور ہونا چاہیے۔ تو یہ تو جب ایک موقع آتا ہے، کوئی پارٹی مشکل میں آتی ہے نا، تو پھر اس پہ تیر برسانے والے بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، اپنے زیادہ ہوتے ہیں، جن جو گلے شکوے اس وقت انہوں نے سینوں کے اندر دبائے رکھے ہوتے ہیں، چونکہ اس وقت ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس چیز کے متقاضی ہوتے ہیں کہ جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کو خوش رکھا جائے، چونکہ اس کی خوشنودی کے ساتھ ہی آپ کے عہدے جو ہے وہ ہوتے ہیں، ادروائز اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر تو آپ عہدے پہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ چیز تو بہرحال کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک مزید سنجیدگی کا تقاضا کر رہی ہیں کہ ان کو انالائز کیا جائے۔ مثلا پہلی دفعہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ انڈر اٹیک ہے، پہلی دفعہ، اور بہت سویر قسم کا اٹیک ہے اس پہ، اور اس کا جو بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے تھے کہ یہ جناب بہت اس کا ڈسپلن ہے اور بہت زیادہ یہ متحد ہے، تو وہ اتحاد بھی ہم نے بیچ چورائے، جس طرح ہنڈیا پھوٹ جاتی ہے، وہ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ آج بھی ملٹری کے اندر موجود ہیں جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل محسوس نہیں کرتے، اور وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ بھی نمایاں ہیں، وہ کئی کورس کے کمانڈرز جو ہے، اور خاص کر کے پشاور کور کمانڈرز کی تو وابستگیاں سب پہ ہی ہے یا ہیں۔ اب وہ جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف جو جا رہے ہیں، تو یقیناً اس کے بھی کچھ نہ کچھ تو منفی یا مثبت اثرات تو پڑیں گے کہ پی ٹی آئی بالآخر کس طرف جائے گی، جبکہ پی ٹی آئی کا آج کا جو موقف ہے، یا عمران خان صاحب جو وقتاً جو اظہار خیال فرماتے ہیں، وہ تو یہی ہے کہ 4.5 سال تک تو میں تو ایک پتلا تھا، باقی کام تو یہ سارے جنرل ہی کرتے تھے، چاہے کسی کو وکٹمائز کرنا ہو یا کسی کو ریلیف دینا ہو، تو یہ تو وہ کرتے ہیں۔ اور بات کسی وہ حکیم کی ہے کہ کسی عورت کو پوچھا کسی حکیم نے کہ تمہارا رنگ پیلا کیوں ہے، تو اس نے کہا حکیم صاحب میں مٹی کھاتی ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو اگر یہ سب کچھ پتا ہے تو آج بھی ان کی پالیسیاں جو ہے وہ ٹورڈز ڈیموکریسی وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں، اس جمہوریت کے خد و خیال کیا ہوں گے۔ ایک تو وہ ہے جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اگرچہ ماڈل وہی ہے، وہاں جو کچھ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان پر تو بعد میں کبھی بات کریں گے، لیکن اس جمہوریت کے جو خد و خال ہیں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں یا آپ اس میں کیا ریفارمز چاہتے ہیں، چونکہ پاکستان میں پیرلل جو ہے وہ ایک اور پروپیگنڈا بھی ہے، وہ ہے پریزیڈنشل الیکشنز۔ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پریزیڈنشل ہوں یا پارلیمانی ہوں، بیسیکلی یہ تو دونوں ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں،
اس میں صرف یہ ہے کہ کچھ اختیارات جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ بہت کلی طور پر مختار ہوتا ہے، سارے ادارے اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اور وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں پھر کس طرح کے جو ہے وہ صدارتی نظام تلاش کرنے والے جو ہے، یا صدارتی نظام کی حمایت میں بات کرنے والے لوگ، وہ کس، یعنی صدارتی نظام میں ایسی کیا خوبی دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے عوام میں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کیونکہ پاکستان میں تو صدر بھی رہے ہیں، صدارتی نظام بھی رہے ہیں، اور بہت پاورفل قسم کے صدر بھی رہے ہیں، لیکن اس ملک کی تقدیر نہیں بدلی، اس ملک کے لوگوں کی تقدیر نہیں بدلی، لوگ دن بہ دن غریب ہی ہوتے رہے، پاکستان دن بہ دن کمزور ہوا ہے۔ جو پاکستان جو ہے وہ 1960 کی دہائی میں تھا، وہ پاکستان 1970 کی دہائی میں نہیں رہا، بلکہ کمزور ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ پھر جو 70 کی بعد جو موجودہ پاکستان تھا، یہ کئی گنا زیادہ ہمیں آج کی نسبت مضبوط لگتا ہے، اس میں جو پروڈکٹیو سرگرمیاں تھی وہ بڑی تھی، اور یہ لیکن اس وقت بھی جو اقدامات کیے گئے جو بعد ازاں، ان کو یہ سمجھا گیا کہ ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کمزور ہوا، جیسے بلوچستان کی جمہوری حکومت کو ختم کر دینا، وہاں پہ فوج کشی کرنا، اس کے نتیجے میں بلوچ ریبلز جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھنا، یا کچھ لوگوں کا مائگریٹ کر کے افغانستان میں رہ جانا۔ تو اگر آپ پورے پاکستان کے قیام کے وقت سے، خاص کر کے 1950 سے لے کے آج تک کی پالیسیاں دیکھیں، جو بیسک پالیسیاں ہیں وہ وہی ہیں۔ دوسرے اڑوس پڑوس کے اندر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں انگل بازی کرنا، وہ آج بھی جاری ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے اشرف غنی کی حکومت کو پاکستان نے کبھی قبول نہیں کیا، انڈر سرٹن پریشر وہ اس کو صدر کے طور پر تو مانتے تھے، لیکن اس صدر کے خلاف ہر طرح کی جو کنسپریسیز ہو سکتی ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے ہوتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اشرف غنی کی حکومت گری اور طالبان بطور فاتح کابل میں داخل ہوئے، تو شاید اتنا افغانیوں کو، افغانی تو خاصی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جہاز ان کو لے جانے کے لیے تیار تھا، تو لوگ اس کے ٹائروں کے ساتھ بھی جو ہے نا لپٹ گئے۔ یعنی طالبان کی حکومت کو کوئی وائڈلی افغانستان کے لوگوں نے تو ویلکم نہیں کیا، بلکہ ان پہ تو ایک نئے طرح کے خوف اور مصائب اور مشکلات نے ان کو گھیرا، جس کی وجہ سے وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی اپنے وطن سے خوشی سے رخصت نہیں ہوتا، جہاں اس کی جنم بھومی ہوتی ہے، جہاں اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جہاں اس کے تعلق دار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ بچپن، جوانی، ماضی، حال سب کچھ شیئر کرتا ہے۔ اور جس وقت وہ اپنی سرزمین سے، اپنے لوگوں سے جدا ہو جاتا ہے، تو اس کے زندگی کا ایک بیشتر یادیں جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ریوائول بھی ممکن نہیں رہتی۔ تو اس لیے جلا وطنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو گلوریفائی کیا جائے، یا کسی کے ملک چھوڑنے پہ یہ سوچا جائے کہ یہ تو بڑا خوشی سے آیا ہے۔ حالات اور حالات کا جبر لوگوں کو اس مشکل فیصلے کی طرف لے جاتا ہے، جو بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان پالیسیوں، وہ جو پالیسیاں 50 کی دہائی میں بنائی گئی ہیں، وہ پالیسیاں کنٹینیو ہیں کہ آپ نے امریکہ کو ہر صورت میں خوش رکھنا، برطانیہ کو ہر صورت میں خوش رکھنا، چائنا کو خوش رکھنا، یعنی ان ملکوں کو تو خوش رکھنے کے لیے ہمہ پاکستان کی کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ جٹے رہتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے کوئی ایک دفعہ بھی سنجیدگی سے سوچا ہو۔ پاکستان کی جوڈیشری کا بھی بے حال ہے جوڈیشری، اور اب تو ظاہر ہے کہ ججز کے جیسے ابھی آپ نے فرمایا نسیم یوسف، نسیم فروغ، تو یہ بہت ایک نامی گرامی پاکستان کے وکیل ہیں، پھر لا منسٹر رہے 4.25 سال عمران خان کی حکومت ہے اس پر،
اور ان کا کلیم ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں آن بیہاف آف ایم کیو میں ہوں. ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے کوٹے سے نہیں ہے بلکہ یہ کسی کی پرسنل چوائس ہے، اور اس چوائس کے تحت یہ کیبنٹ کے ممبر ہیں. اور شاید عمران خان کی حکومت کے دوران جتنی بھی عدلیہ سے یا مختلف لوگوں سے چھیڑخانی ہوتی تھی تو اس میں لوگ یہی کہتے تھے کہ ماسٹر مائنڈ فروغ نسیم ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی وہ شیریں مزاری بھی جاتی تھی اپارا اور عمران خان بھی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی وہ انکشاف کر رہا ہو. انہوں نے ان پہ الزام لگایا فواد چودھری نے کہ یہ اپارا کے بندے ہیں اس لیے. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ہی اپارا کے ہیں. تو میں وہ تو عرض ہے نا کہ انہوں نے وہی کہا نا کہ بھائی یہ بس وہ یہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، یہ ایک دوسرے کو کیا تانا مینا کریں گے. دیکھنا عمران خان صاحب جو ہے ان کے پیچھے تو چلو بڑے بڑے افسر تھے، آئی ایس آئی کے چیفز تھے، ان کے پیچھے تو وہ نہیں تھے نا، ان کو تو کوئی چھوٹا موٹا ہی بندہ ڈیل کرتا ہوا ہوگا. چلو جی وہ تو اللہ تو جانے، لیکن یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چاہے وہ فواد چودھری ہوں یا فروغ نسیم ہوں یا جتنے بھی لوگ ہوں، ان کی جو سروسز ہیں وہ سول سوسائٹی کے لیے تو کبھی بھی نہیں رہی ہے. یہ ہمیشہ اس جوڑ توڑ میں اور پارٹیوں کو جو ہے وہ پارٹیاں بدلتے رہے ہیں کہ کہاں ان کی اپنی اکوموڈیشن ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی سپیس ایجنسیاں پیدا کرتی رہی ہیں، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا دوسری کسی، چاہے ان کی لیڈرشپ ان کو پسند کرے یا نہ کرے. لیکن وہ ان میں تو یہ مہارت تو ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کسی لیڈر کو کہ ان کی جو ناخوشی ہے اس کی وجہ سے کوئی پرابلم آ سکتے، تو پرابلم ریزولو کرنے کے لیے یا جو اسٹیبلشمنٹ کو اپیز کرنے کے لیے ہر جماعت، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو یا پی ٹی آئی تو بنائی انہوں نے تھی، لیکن دوسری پارٹیاں بھی اپنے اندر ہیں، ایسے لوگوں کو جذب کر کے رکھتی ہیں اور ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں کہ تاکہ اگر کوئی تعلقات کہیں خراب ہو جائیں تو ان سے میڈیشن ہو جائے. باقی تو یہاں کئی لوگ ہیں جو برسر عام کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں، ہم تو گریٹ پتہ نہیں 4 کی پیداوار ہیں. تو یہ پاکستان میں جو پالیٹکس میں اتنی بے شرمی آ گئی ہے. ایک دور ہمارے ادوار میں تو اگر کسی آدمی پہ سی آئی ڈی کے ساتھ ملنے کا الزام ہو جاتا تھا تو وہ پورے کالج میں وہ لڑکا منہ نکالنے کے قابل نہیں ہوتا تھا. اور ایک وقت آ گیا کہ یہ پرائڈ بن گیا کہ جی ہمارے تعلقات آئی ایس آئی کے ساتھ ہیں، ہمارے تعلقات آئی بی کے ساتھ ہیں، ہمارے ایک اور بات تعلقات. دیکھی ہے آپ نے، جی پاکستان کی سیاست میں نیا موڑ آیا ہوا ہے. ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان آج کل سارا کام جو ہے گندی ویڈیوز اور آڈیوز کے ریلیز پہ ہو رہا ہے. سیاست ہے کہ ایک پارٹی کہتی ہے فلاں لیڈر کی ہمارے پاس ہے وہ ویڈیو، دوسری کہتی ہے ہماری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلی سیاست ہے وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرے میں ہوگی. آج کوئی عمران خان صاحب نے ایک بندہ پکڑا، وہ گونگا یا بہرا ہے، کہ وہ میرے کمرے میں وہ لگا رہا تھا ڈیوائسز. ڈیوائسز. دیکھیں یار، جو ڈیوائسز لگواتے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں سے بےچارا. بات یہ ہے نا سر، جو اس طرح کے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، جس وقت یہ تعمیر ہوتے ہیں ان کے گھر نا، تو ڈیوائسز اس ڈیورنگ کنسٹرکشن ہی لگ جاتی ہیں. یہ بعد میں ان کو ڈیوائسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس وہ آلے بھی ہیں، وہ انسٹرومنٹ بھی ہیں کہ وہ 10 کلومیٹر فاصلے پہ بھی اگر یعنی اس ریڈیس میں کچھ وہ رکھ لیں تو آپ کو باتیں پتہ چل جائے گی. اس کے لیے فزیکلی کسی کے بیڈ روم میں، ہاں کوئی کسی نے کوئی ویڈیو بنانی ہو تو اس کے لیے یقیناً آپ کو جو ہے وہ کوئی اندر ویڈیو کی بات ہو. یہ جو نئے ٹی وی آئے نا، لیڈ سسٹم جو آج کل آئے ہوئے، یہ جو نئے ٹی وی ہیں، نئے ٹی وی بڑے مہنگے مہنگے، ان کا جو پیچھے انٹرنیٹ جہاں پہ سسٹم نہیں ہمارا، جہاں پہ انٹرنیٹ وہ سارا ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے اس کو سارا اس کی کیمرہ شیمرہ سب کر سکتے ہیں. جی یہ تو اچھا. ایک اور بات، آزاد کشمیر میں ہمارا ڈسٹرکٹ ہے باغ، جی اس کے بعد اس میں تحصیل آتی ہے دیرکوٹ. جی وہاں پہ 3-4 دن پہلے ایک مفتی صاحب نے ایک شخص کو توہین رسالت کے مجرم قرار دے کر سزائے موت
کا حکم دیا ہے اور کوئی 10 لاکھ روپے کی جرمانہ. جی اب یہ نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن انسان، میں تو ایک عام انسان کے حیثیت سے بات کرتا ہوں. ہم لوگ دیکھیں گے، آپ شاید آپ کے علم میں ہوگا یہ مسئلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. صحابہ نے ایک شخص کو، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی الزامات، یعنی تو اس کو پکڑ کے لائے کہ یہ حضور، یہ وہ شخص پکڑا گیا جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤ. علی کو بلایا تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اے علی، یہ شخص وہ ہے جو ہماری شان میں ایسے کرتا تھا، اس کی زبان کاٹ دو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا، خادم کو بلایا، گھوڑا بلایا، گھوڑے پہ لادا، شہر سے باہر چلے گئے. پوری کھولی، اس کو اپنی جیب سے پیسے نکالے کہ یہ زیادہ راہ ہے، یہ گھوڑا بھی لے لو اور شام تک مدینہ کی حدود سے نکل جاؤ. اب جس شخص کو بات کتنی بڑی حدود ہوگی، تو چلے گئے. اس کے بعد لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زبان کاٹنے کا حکم دیا، علی نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ نے کہا کہ علی بہتر سمجھتا تھا جو میں نے کہا. اب دوسرے دن جب صبح منہ اندھیرے لوگ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا بندھا ہوا ہے اور وہ شخص ایک جگہ بیٹھ کے وہ جو پانی تھا وہاں پہ وضو کر رہا ہے. لوگ کہہ رہے اکٹھے ہو گئے. تو جب اس سے پوچھا کہ تم واپس کیوں آ گئے، تو اس نے کہا کہ جس علی نے مجھے میرے جرم کے بدلے زیادہ راہ بھی دیا، گھوڑا بھی دیا کہ بھاگ جاؤ، تو میں سمجھتا ہوں کہ علی کا مذہب کیسا ہے، جس نے مجھے اتنی بڑی غلطیوں پہ چھوڑا، اتنا بڑا مجھے احسان کیا، تو میں کیوں نہ اس مذہب میں شامل ہو جاؤں. اور آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کسی ذہنی مریض یا کسی پیشنٹ یا کسی بندے کی بات کا مقصد نہیں سمجھتے، تو ہم اس کے اوپر اس طرح کی بلاسفہمی کے، اس کی وجہ سے ملک بھی، دنیا کے اندر بھی ہمارا نظام عدل بدنام ہو رہا ہے اور لوگوں کے اندر ایک منافرت پھیلتی ہے. تو اب جب اس کی ساری سامنے کیس یا صورتحال آئے گی تبھی پتہ لگے گا. اس سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کچھ ابتدائی انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کیے ہیں، جو آج ہی مجھے ملی ہیں. اس کے خلاف جو FIR ہے، اس کے نام ہے محمد شفیق ولد محمد یونس. بالکل یہی ہے جی. تو یہ تیزیال قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ مفتیان نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پہ ایک تحریر لکھی اور اس میں اس نے گستاخی کی اور ختم نبوت کے بارے میں کچھ آیتوں کو رانگلی انٹرپریٹ کیا. بیسیکلی یہ الزام ہے، اور بیچ میں اس کا یہ بھی ہے کہ جی مجھے خواب آتے ہیں اور میں مطلب پتہ نہیں مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں کوئی مکہ میں تھا تو دو کوئی بندے آئے، انہوں نے کہا اٹھو ولی آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، جو بیسیکلی کافی عرصہ وہ بچارہ محنت مزدوری کرتا رہا، بیرون ملک بھی، سوڈان میں بھی، سعودیہ میں بھی، اور بھی جگہوں پہ. جو اس کے بھائی کا کہنا ہے، یا جو BBC اردو سروس نے جو رپورٹ شائع کی ہے، اور BBC آپ کو پتہ ہی ہے کہ BBC یوں کوئی سٹوری ٹیلنگ ادارہ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی تحقیق چھان پٹک کر کے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک جو ہے وہ BBC کی فائنڈنگز کو کافی حد تک یقین کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زیر علاج تھا، شینوفریزیا کا وہ مریض تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو مرض ہے یہ ہر وقت بندے پہ ویسی کیفیت نہیں طاری ہوتی، کسی وقت بالکل نارمل بیہیو کرتا ہے اور کسی وقت. جو اس کے بھائی نے بھی سٹوری دی اور اس کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے
اور جو میں نے جو سرسری پڑھا ہے اس میں کافی حد تک جو گواہان کے بیانات ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہو یا پاکستان کی پیری فیری میں آزاد کشمیر کی جو عدالتی نظام ہے، یہ پریشر گروپوں میں کے دباؤ میں ہے. خاص کر کے جس وقت مذہب کا سوال آتا ہے تو اس وقت عدالتیں اتنی آزاد نہیں رہتی اور قانون کی جو 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 سٹینڈرڈ ہے اس معیار پہ نہیں پرکھتی. کیونکہ کوئی جج اگر کسی ایسے بندے پہ جس پہ یہ الزام ہو اس کے بارے میں ذرا سا بھی کوئی جو ہے وہ اس کا جھکاؤ انصاف کی طرف ہو تو اس کے خلاف بھی تقریریں شروع ہو جاتی ہیں اور اس پہ بھی طرح طرح کے الزام آتے ہیں. اور ایک بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملازم کو اگر آپ نے ڈرانا دھمکانا ہو تو اس پہ قادیانی ہونے کا جو ہے وہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ تو جماعت احمدیہ کا ہے. خیر بیرون ملک میں پڑوس میں انڈیا ہے اس پہ انڈیا کے بھی جیسے پاکستان کی پالیٹکس میں وکٹمائزیشنز کے لیے وہ بھی وکٹم ہیں جو تین تین دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، کوئی صدر رہا ہے، کوئی بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ پار انڈیا تو بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ ہماری حکومت نے یا ہمارے اداروں نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہاں پاکستان کے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی ہمارا ہی آدمی ہے، ایجنٹ ہے ہمارا. تو یہ پاکستانی ایجنسیوں کی اور پھر یہ جو ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ جو وابستہ رہے ہیں انہوں نے پاکستان کی یہ خدمت کی ہے کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ را کا ایجنٹ، ہر اس آدمی کو جس نے بھی کوئی سچ اور حق بات کرنے کی بات کی ہے تو اس پہ یہ الزامات آ جاتے ہیں. اب یہ کچھ عرصے سے بلاسفیمی کا وہ ہوتا ہے کہ جس کسی بھی مخالف کو اگر دبانا ہو تو آپ اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. اب وہ بیچارہ کیسے یہ ثابت کرے گا کہ میں نے بلاسفیمی نہیں کی ہے، چونکہ تیسری طرف دو چار مولوی کھڑے ہیں. تو اس میں کچھ حقائق جو میں نے معلوم کیے ہیں، بیسیکلی یہ جو نوجوان ہے اگرچہ یہ دماغی طور پر کوئی درست نہیں ہے، یعنی جو اس کی بیماری جو ہے وہ معلوم ہے، ڈاکٹر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو جو جس کو ہمارے ہاں تو وابی مکتب فکر کہتے ہیں، لیکن اہل حدیث کے حوالے سے جو ہے نا وہ زیادہ ہے اس کے قریب انٹرسٹڈ تھا. یہ سعودی عرب میں رہا ہے نا اور سودان وغیرہ میں اور وہ جناب ہے اس نے کہیں اس طرح کی بات کی ہے کہ یہ جو وہاں چونکہ دو بڑی مسجدیں ہیں، ایک بریلوی مکتب فکر کی ہے اور ایک سنی دیوبندی. تو ان دونوں کو وہ کرٹیسائز کرتا رہا اپنی نجی محفلوں میں یا کہ یہاں جو کچھ جو عقائد بیان کیے جاتے ہیں اصل میں اٹس ناٹ ٹرو اسلام. اور نبی کے بارے میں بھی جو فیت یہ بتاتے ہیں اصل میں یہ قرآنک فیت نہیں ہے. اس طرح کی کوئی باتیں جو ہے جو ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لیکن لوگوں نے جو اس کے بارے میں کہا کہ یہ زیادہ تر نور بشار ہزار نازار طرح کی جو عام طور پر مولویوں کی برسہ برس کی یہ بحثیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ علماء دیوبند جو ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت میں بلاسفیمی میں نسل دیوبند لگی تھی اور اس وقت احمد رضا خان بریلوی نے ان کو گستاخ رسول قرار دیا تھا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں ان کے فتوے موجود ہیں اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور بڑے بڑے علماء کو انہوں نے فتویٰ لگایا اور فتویٰ بھی جا کے ازہر سے لے آئے. اس کے بعد دیوبندیوں نے اس کے ریبیٹل میں بہت کچھ کیا، لیکن بہرحال یہ دو مکتب فکر ہمیشہ ایک دوسرے پہ اسی طرح کے وہ یہ ان کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، ان کو مشرک قرار دیتے تھے. وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ گستاخ رسول ہیں اس لیے کہ یہ نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں اور جو ان کا وہ ہے یہ نور نہیں مانتے. تو اس طرح کی بحثیں تو ہم نے خود بھی سنی ہیں اور اس پہ باقاعدہ مناظرے ہوتے تھے مساجد میں اور بڑی بڑوں پہ. اور الٹیمیٹلی کسی بحث مباحثے نے کسی مناظرے نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ آخر میں وہی جھگڑا ہو جاتا تھا. اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے جو لوگ ہیں
زیادہ تر اپنے آپ کو انڈلج کرتے ہیں اس طرح کی بحثوں میں، تو ان کے لیے آج کل بہت آسان ہو گیا ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ اس نے بلاسفیمی کر دی، کیونکہ پہلے وقتوں میں تو ان مناظروں پہ تو کوئی کسی پہ بھی بلاسفیمی نہیں لگی، لیکن یہاں بلاسفیمی لگ گئی۔ حالانکہ آج بھی اگر علماء بریلی سے پوچھیں پرائیویٹلی تو وہ ان کے کہیں گے کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں دیوبندیوں کے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ دیوبندی اور بریلوی بعض دفعہ جب کسی کو سزا دینی ہو تو یونائٹڈ بھی ہو جاتے ہیں، اور اس وقت یہ امت مسلمہ کے جو ہے نا وہ ایک حصہ بن کے پہلے تو جتنا انتشار پیدا کرنا ہو کرتے ہیں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا کے۔ تو اب یہ ایک قیمتی جان ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہے جو ٹھیک طریقے سے، اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر بھی اس کے بارے میں لوگوں کی آراء یہی ہے کہ یہ اس کو دورے پڑتے ہیں، اور جب اس مرض کے اگر آپ فائنڈنگ دیکھیں کتابوں میں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ ایسے وقت میں ایسے ماورائے عقل باتیں کرنے لگتا ہے کہ دوسرا آدمی جو ٹھیک ہو وہ اس کو پاگل سمجھے گا، لیکن چونکہ اس پاگل پنے کے اندر وہ جو کوئی بھی باتیں کرتا ہے اگر آپ اس کو ریکارڈ کر کے بعد میں اس کو قابل گردن زدنی وہ کریں تو اس پہ ہم ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے۔ میں ڈاکومنٹ سارے سبمٹ کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء دین جو اپنے آپ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے وارث ہیں، ہمیں دین کی زیادہ سمجھ ہے، تو یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے، میں نے تو کہیں علماء سے سنا ہے نا، وہ جو عورت ہے کچرا پہنتی تھی تو حضور اس کی بھی عیادت کے لیے چلے گی جائے، وہ تو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ بلاسفیمی کرتی تھی، تو وہاں بھی نہیں، مطلب نبی نے اس کے قتل کرنے کو جائز قرار دے دیا، اور رحمت العالمین کا یعنی کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ رحمت کے لیے ہیں، تو اس نبی کے نام سے اگر آپ لوگوں کی زندگیاں چھیننا شروع کر دیں، لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ اجیرن کر دیں، اور خاندانوں کے اندر ایک بہتان اور افراتفری پیدا کر دیں، تو یہ کوئی نہ اسلام کی خدمت ہے تو نہ اس نبی کی خدمت جس کے آپ ماننے والے ہیں۔ تو اس مظلوم آدمی پہ آج کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ رحم کھائیں، اس کے بچوں پہ بھی رحم کھائیں، اس کی بیوی ہے اس پہ بھی رحم کھائیں، اس کے والدین پہ، اس کے بھائیوں پہ، اور بی بی سی میں سب کو لوگوں کو کہوں گا کہ بی بی سی کی اس رپورٹ کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس نے کافی جو ہے وہ انکشافات کیے ہیں، کافی اس پہ کمپریہنسولی رپورٹ مرتب کی ہے، جو زیادہ اتھینٹک ہے، باوجود ہم تو ظاہر ہے کہ کچھ مسلوطوں کے تابع کچھ لوگوں کا نام بھی نہیں لے سکتے، کہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ رپورٹ مجھے بھی دیجیے گا، میں اپنی ویب سائٹ پہ ہم لگائیں گے۔ شوکت صاحب بات یہ ہے کہ اب بات دین کی ہے تو جو علم ہو بندے کرنا چاہیے۔ میرا ناقص علم ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو، ذہنی ہو یا ایسی جسمانی جس میں وہ اپنی زندگی سے ہی بڑا تنگ ہوتا ہے، اس وقت اگر وہ کوئی ایسے کلمات اللہ کے بارے میں بھی کہتا ہے تو وہ کلمات اس کے ایک وہ بلاسفامی نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی جو اس کی بیماری ہے، جو اس کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا ہوا ہے۔ جس طرح ہم کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار دل کرتا ہے میں مر جاؤں، وہ کبھی بھی مرنے کا اس کا جو نہیں، لیکن وہ اپنے حالات سے اتنا مجبور ہو گیا ہوتا ہے۔ اور خاص کر جو بندہ سعودی عرب، سوڈان، عرب کنٹریز میں رہ کے آتا ہے، وہ وہابی ازم سے تھوڑا سا متاثر ہوتا ضرور ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو درباروں پہ چڑھاوے چڑھانا، دوسرا چڑھانا سرکار، یہ ایسے ویسے باتیں جو میں بھی زیادہ کروں گا پھر میرے پہ بھی یہی الزام لگے گا، تو یہاں پہ لگا ہوا ہے آپ کیوں، مطلب یہ کہ نہیں چلو کوئی حل نہیں، ابھی تھوڑا سا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ دوسرے لفظوں میں یہ منع ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اگر اس کی کوئی ممانعت کرتا ہے تو وہ بلاسفامی نہیں کر رہا، لیکن اس ملک کے اندر مصیبت یہ ہے کہ مولوی تو مولوی ہے، جو مولوی کے ساتھ ہے نا وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور میں وہ مفتی صاحب جن نے فیصلہ دیا، قاضی صاحب، آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ بندہ بیمار ہے تو آپ مجھے قرآن پاک، حدیث کوئی ایک جگہ بتائیں کہ جیسے جو بندہ ذہنی طور پہ بیماری مبتلا ہو اس پہ کوئی حد لگتی ہو، کوئی جگہ۔ دیکھیے اس کا موقع کا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ آ کے اس نے کوئی گستاخی بات کی ہے،
سوشل میڈیا یعنی فیس بک پہ اس کی جو آئی ڈی سے یہ چھپا ہے. وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو چونکہ ایک جدید سوسائٹی میں رہتے ہیں، کہ کئی ایک لوگ ہیں جن کی فیس بک آئی ڈی ہیک کر کے تو وہ لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کی پروفائل ایسی ہے، ہمارے ساتھ اور ہوا اس طرح کئی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کسی دوست باپ کی جب یہ پتا کہ وہ کسی مصیبت میں اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ان کے دیے ہوئے ایڈریسز پہ انہوں نے پیسے بھی بھیجے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، خاص کر کے فیس بک کی جو آئی ڈی ہے وہ تو محفوظ نہیں ہے. اور ایک ایسے آدمی سے یہ وہ کرنا کہ جس میں آپ کو موقع کا یا اس کے ساتھ دو بدو گفتگو کرنے والا ایک گواہ بھی نہ ہو، سوائے اس کے کہ آپ نے ایک اس کی آئی ڈی پہ وائرل ہونے والی ایک تحریر سے اس کو وہ کیا ہے، جو اس نے کوئی پمفلٹ کوئی. تو آئی تھنک کہ وزڈم شوڈ بی پریویل. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ایک ایسے بے قصور انسان کو آپ جبر کی سولی چڑھا دیں اور بعد میں پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اور یہ بےرحم کھیل مذہب کے نام پہ نہ کھیلا جائے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری ان باتوں پہ وہ لوگ تو دھیان نہیں دیں گے نا جو جن کے مفادات ہی جو ہے مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کے ہیں. تو جو مذہب پہ عمل نہیں کرتے، ایکسپلائٹ ہی کرتے ہیں نا. بات ہے عمل کی. دکان کے باہر لکھا ہوتا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، فرمان رسول، اور اسی کے اندر ہر چیز 2 نمبر. رشوت کے لکھا الراشی والمرتشا کلاہما فی النار، اور اسی دفتر کے اندر رشوت. رکشے میں بیٹھیں وہ لکھے گا فحاشی منع ہے، اسی کے اندر گانے اس طرح کے لگے ہوں گے. درزی کے پاس جائیں وہ کہتا ہے جی میں کپڑے بڑے سیتا ہوں، کپڑا ہی کاٹ دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو وائرل ہونے والی جو تحریر ہے، یہ تو اب وہی جانتا ہے کہ اس نے لکھی یا نہیں لکھی، لیکن اس میں بھی سلیکٹڈ پورشنز آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ہے نا وہ پیش کیے گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یا تو پھر اس پوری تحریر کو اور اس کو کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میں تو یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ ایک سیشن جج جو ہے وہ بہت شدید پبلک کے دباؤ میں ہوتا ہے. وہاں ہمارے کو سنا ہی نہیں ہے نا جی، سیشن نہیں، سیشن نہیں، مفتی صاحب نے سنا ہے، نہیں مفتی ضلع قاضی نے سنا ہے. آج کل جو ہے نا ضلع قاضی جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ایک تو سیشن جج ہوتا ہے اور ایک ہے ضلع مفتی ہوتا ہے. دونوں کٹھے بیٹھتے ہیں اور دونوں کٹھے بیٹھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلہ ضلع قاضی نے سنایا، یہ پکی بات ہے. قاضی شاید اس کا انٹائٹل تھا سنانے کا تو اس نے سنایا ہے. لیکن ایک بات اور ہے، یہ جو آپ نے پہلے بات کہی تھی کہ ترجمے والی کو ترجمہ مس انٹرپریٹ وغیرہ. اب یہ ترجمہ ایسی چیز ہے قرآن کا کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ جتنے بھی عربی سے سوجھ بوجھ یا عربی پڑھتے ہیں رکھتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ عربی اتنی وسیع ہے کہ ہر بندہ اس کے لفظ کے معنی مختلف ہیں. ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. محترم ناظرین سامعین، اس پہ پھر انشاءاللہ پروگرام ہوگا. آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ایک عرض کر دوں کہ اپنے وطن آزاد کشمیر کو جو آپ جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے انسانوں کے بنیادی حقوق، بنیادی وسائل، بنیادی سہولتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آئیں ہمارے ساتھ مل کر اپنے وطن کی آزاد ریاست